بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ کی ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اوپر جن تین گروہوں کا ذکر ہوا ہے ان کے درمیان ایک اختلاف قبلے کا بھی تھا۔ اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور مشرکین بیت اللہ کو قبلہ سمجھتے تھے۔ مسلمان بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہ بات یہودیوں کو ناگوار تھی۔ ایک مختصر عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہودیوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو مسلمان ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پھر دوبارہ بیت اللہ کو مستقل قبلہ بنا دیا گیا، جس کی تفصیل اگلے پارے میں آئے گی۔ یہ آیت بظاہر اس موقع پر نازل ہوئی ہے جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کوئی بھی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی حامل نہیں۔ کسی بھی جگہ یا کسی بھی سمت میں اگر کوئی تقدس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ کی ہیں اور مخلوق اسی کی تابع فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، بندوں کا کام ہے کہ اسی حکم کی تعمیل کریں۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہو جہاں قبلے کی صحیح سمت کا پتہ نہ چل رہا ہو تو وہاں اپنے اندازے سے جس سمت کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر بعد میں پتہ چلے تو کہ اس نے غلط رخ پر نماز پڑھی ہے تو وہ صحیح رخ نہیں تھا، تب بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر لی۔ دراصل کسی بھی جگہ یا کسی بھی سمت میں اگر کوئی تقدس آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ قبلے کے تعین میں اپنے احکام بدل رہا ہے تو اس میں کسی فریقی حارجی کا سوال نہیں۔ یہ تبدیلی یہی دکھانے کے لیے آ رہی ہے کہ کوئی سمت اپنی ذات میں مقصود نہیں، مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے۔ اگر آئندہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بیت اللہ بدل دیں